یہ پوچھا کہ ایک شخص نے ایک بوہری فرقے کی لڑکی سے کورٹ میرج کی. لڑکی اپنے والدین کے گھر شادی کے لیے شرط عائد کر رہی ہے کہ لڑکے کو بوہری جماعت خانے میں آنا ہوگا. کیا لڑکا ایسا کر سکتا ہے؟ اس طرح کیا کورٹ میرج پر کوئی اثر ہوگا؟ برائے کرم کوئی مشورہ دیں. محترم کہ بوہری فرقہ شیعہ حضرات ہی کا ایک فرقہ ہے. شیعہ حضرات کے عقائد اور نظریات ایسے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کو ان سے نکاح نہیں کرنا چاہیے. یعنی وہ بھی ایک شیعوں کا فرقہ ہے تو ہمیں شیعہ فرقے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے. تو فرقہ گمراہ ہونے کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کے کسی لڑکے کا نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا. فوراً آپ لڑکے کو سمجھا کر اس سے علیحدگی اختیار. یہ بتائیں کہ بوہری لوگ کون ہوتے ہیں؟ جناب محمد عامر قادری صاحب، بوہری لوگ جو ہیں یہ شیعہ ہی کا ایک فرقہ. تمام عقائد ان کے شیعوں سے ہیں، بس ایک بطور جماعت ان سے یہ بالکل الگ ہیں. ان کی نماز، ان کی کتابیں وغیرہ جو ہیں یہ ساری کی ساری اس میں شیعت موجود ہے. وہ یا شیعہ حضرات ہی کا ایک فرقہ ہے جس کو بوہری فرقہ کہا جاتا ہے. محترم جناب فرحان بیگ صاحب اوکلوہاما USA، السلام علیکم. سوال کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کنڈے کا رواج شیعوں نے شروع کیا اور حضرت امیر معاویہ کے وصال سے اس کا رواج شروع ہوا. اچھا، اگر مان لیا جائے کہ حضرت امیر معاویہ کے وصال سے اس کا رواج شروع ہوا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے دن اگر فاتحہ کی جائے اور ان کو ایصال ثواب کیا جائے تو اس میں شرم کیا حرج؟ کوئی حرج نہیں. آپ نے فرمایا اہل سنت کا نظریہ کیا؟ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس کو عموماً ہمارے یہاں کنڈوں کی فاتحہ کہتے ہیں. اور وہ کنڈوں کی فاتحہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی سامنے کوئی کھانا وغیرہ پکا کر رکھ دیا جاتا ہے، کھیر پوریاں رکھ دی جاتی ہیں اور اس کے لیے محض صفائی اور ستھرائی کو ملو رکھنے کے لیے نئے کنڈے لائے جاتے ہیں اور اس میں پوری اور کچوریاں اور کھیر بھر دی جاتی ہے اور قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور اس کا ثواب حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی روح کو پہنچایا جاتا. مان لیا جائے کہ امیر معاویہ کا وصال کا دن بھی اگر وہ ہے تو دونوں کے ایصال ثواب کرنے میں شرم کوئی حرج نہیں، اور یہی نظریہ اہل سنت و جماعت کا. اب ایک آدمی نے طلاق دی اور وہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے طلاق دی. آپ اس سے کریں کہ گواہ پیش کیجیے. ارے ایک آدمی اعتراف جرم کر لے تو پھر گواہی کی کیا ضرورت؟ یہ شیعوں کا مذہب. شیعہ کے یہاں جب طلاق لکھی جائے تو جب تک اس پہ گواہ نہیں ہوں گے طلاق نہیں ہوگی. جیسے نکاح میں کہتے ہیں آپ گواہ مقرر کرتے ہیں تو نکاح ہوتا، اور جب طلاق ہوتی ہے تو گواہ کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ اگر آدمی اقرار کر لے کہ میں نے طلاق دی ہے، طلاق نہیں تو ان کا مطلب یہ کہ نکاح جیسے نکاح ہوتا ہے کہ دولہا سہرا باندھ کر کے آئے، ایک وکیل ہوتا ہے دلہن کا، 2 اس کے گواہ ہوتے ہیں، 2 شادی کے گواہ ہوتے ہیں، کہ نکاح خواہ ہوتا ہے، ایک دلہن ایک دولہا، یہ سارا. تو کیا اسی طرح سب کو جمع کر کے طلاق دی جائے؟ اس کا آسان دماغ سے میں سمجھاتا ہوں. سمجھتے ہیں کہ طلاق ایسے دی جائے کہ باوضابطہ بیگم کے سامنے 2 زانو ہو کر کے بیٹھیں، نیت کرتا ہوں میں طلاق دینے کی واسطے جان چھوڑانے، منہ میرا بیوی شریف کی طرف اور سن میں تجھے 3 طلاق دوں. ایسے طلاق دی جاتی. سوال یہ ہے کہ کیا اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات کو قتل کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ہو رہا ہے، اور کیا ان کے قتل ہونے پر تعزیت کی جا سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ کسی کو مذہب کی بنا پر کسی کو قتل کرنا، کسی کے بد مذہب ہونے کی بنا پر کسی کو قتل کرنا جو ہے یہ اصل میں ڈیوٹی جو ہے یہ حاکم شرع کی ہے. اگر اسلامی قانون نافذ ہو تو حاکم شرع جو ہے وہ جانے، اس کا کام جانے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو عوام الناس کے لیے اس بات کی قطعاً بھی اجازت نہیں ہے، قطعاً بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں نا، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا نام ہے، یہ اولیاء کرام کی برکت سے یہ ملک حاصل ہوا اور ہمارے بزرگوں نے بڑی محنتیں کی، کوششیں کی، لیکن ان کے اندر شیعہ کے اکابر جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی محنتیں کی ہیں اس کے لیے. اور جس طرح ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں اسی طرح وہ بھی اس ملک کے وہ شہری ہیں، اس ملک کے اندر وہ رہتے ہیں. حقوق قانون کی روح سے سب کے برابر ہیں،
ٹھیک ہے نا جی. تو ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی کسی شیعہ کو اٹھ کر قتل کرے گا تو گویا کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات کا ارتکاب کر رہا ہے. ایک طرف تو یہ کہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے سزا دی جائے گی اور دوسرے نمبر پہ فتنہ عام پھیل جائے گا. اب نتیجہ یہ ہوگا کہ جواب میں شیعہ بھی تو قتل کریں گے ایسے لوگوں کو جو لوگ ان کو قتل کرتے ہیں, تو پھر یہ کہ خون ریزی ہوگی اور ملک کیسے چلے گا. تو اس کے نتائج نہایت مکروہ اور نہایت خطرناک ہیں. اس لیے اس قسم کا اقدام کرنا ہرگز بھی اس وقت جائز نہیں ہے. اور رہی یہ بات کہ ان کے قتل ہونے پر تعزیت کی جا سکتی ہے, تعزیت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ تعزیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جن کا وہ قتل ہوا ہے, جن کا کوئی مر گیا ہے, تو مرنے والے کو جو ہے وہ یہ دعا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ تجھے صبر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ تجھے صبر عطا فرمائے. یہ دعا اس کے لیے دی جاتی ہے. اور اسی طرح جو مرنے والا اس کے لیے مغفرت کی دعا جو ہے وہ کی جاتی ہے. یہ تعزیت ہے, یہ تعزیت. اور ظاہر ہے کہ مغفرت کی دعا جو ہے یہ مشروط ہے کسی آدمی کے لیے اس کے مومن ہونے کے ساتھ. قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. اور یہ بھی ہے کہ ذرا درود پاک پڑھیے باوت بلند. درود پاک کی برکت سے یاد آ گیا, قرآن پاک میں فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم الحق من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے لیے بھی جائز نہیں, کسی اہل ایمان کے لیے بھی جائز نہیں کہ کسی مشرک, کسی کافر مرنے والے کے حق میں وہ مغفرت کی دعا کرے, جبکہ اس کو پتہ چل چکا کہ یہ جو ہے یہ شخص جو ہے جس کے لیے دعا کرنی ہے تو یہ شخص کفر کے اوپر مرا ہے. جب اس کے کفر کے اوپر مرنے کا یقین ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی جو ہے وہ قطعاً جائز نہیں ہے. اور یہ اسی طرح ناجائز ہے جس طرح جنازہ پڑھنا ناجائز ہے. اور کافر کا جنازہ پڑھنا اور کافر کے لیے کیا نام ہے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرنا یہ بذات خود کفر ہے کہ ایسا کرنے والا خود جو ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. شیعہ مذہب پر اس کے مذہب کی جو مستند لٹریچر ہے اس لٹریچر کی روح سے کئی وجہ سے کفر کا فتویٰ ہے. ہاں جی, قرآن پاک کو, یہ موجودہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا کلام یہ نہیں مانتے. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں منہ زبانی کی بات نہیں کرتا ہوں کہ منہ زبانی وہ جھوٹ بولتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کہتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی وہ نہیں مانتی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو وہ مشرکہ اور جہنمی کہتے ہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, خاص طور پر صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سارے کافر تھے, کفر پر یہ نعوذ باللہ مرے ہیں. اور واجب ہے مومن پر, لکھا ہے ان شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شیعہ مومن پر واجب ہے کہ ان پر تبرہ کرے اور ان پر لعنت بھیجے. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اور امہات المومنین پر لعنت نہ بھیجے اس وقت تک وہ صحیح معنی میں شیعہ ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ جن لوگوں کے یہ مذہب ہیں تو ان لوگوں پر کفر کا فتویٰ جو ہے یہ کہ شرع شریف تو معطل کوئی نہیں کر سکتا. شرع شریف تو اپنی جگہ قیامت تک جو ہے یہ کارآمد رہے گی اور یہ لاگو رہے گی. تو اس بنا پر ان لوگوں کا جنازہ پڑھنا یا ان لوگوں کی تعزیت کرنا جو ہے وہ جائز نہیں. ہاں اگر کوئی آدمی اپنے دل میں یہ نیت لیتے ہوئے آدمی افسوس کا اظہار ان کے ساتھ کر دے, دل کے اندر وہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی مر گیا بڑا افسوس ہوا ہے, لیکن دل کے اندر نیت یہ کرتا ہے کہ افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ یہ کفر پر مر گیا, گمراہی پر مر گیا ہے جی, اے کاش کہ یہ ہدایت پر اور ایمان پر مرتا. اگر دل کے اندر یہ بات رکھ کر تو ظاہری طور پر کیا نام ہے افسوس کا اظہار کر لیا جائے تو اتنے کی گنجائش ہو سکتی ہے, مگر وہ بھی وہاں جہاں پر آپ کی سخت مجبوری ہو. اگر مجبوری نہیں تو پھر مت جاؤ اس آگ کے پاس, اس آگ کے ساتھ مت کھیلو. کہ جناب کیا سنی لڑکا کسی طریقے سے بھی شیعہ لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے جواباً عرض ہے کہ سنی کے عقائد ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں, جبکہ دوسرے فریق کے جو عقائد ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں. وہ شیعہ حضرات کے جو قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل تصور نہیں کرتے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ سرے سے مسلمان ہی نہیں جانتے, بلکہ ان کے خلافت سے بھی وہ نالا.
ان تینوں حضرات کی خلافت پر امت کا اجماع، اور یہ کہ وہ مسلمان نہ تھے، معاذ اللہ انہوں نے بناوٹی طور پر اسلام قبول کر لیا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو دائرے اسلام سے آدمی کو خارج کر دیتی ہیں۔ لہذا آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ کسی سنی لڑکی ہی سے شادی کیجیے، یا آپ کا کوئی دوست کا مسئلہ اسی کا مشورہ دیجیے کہ وہ سنی لڑکی سے شادی کرے، ہرگز شیعہ لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات کہیں ہماری طرف سے نہیں، بلکہ شیعہ حضرات بھی یہی کہیں گے کہ کوئی شیعہ لڑکی اگر ہے تو وہ سنی لڑکے سے اس کا نکاح ناجائز ہے، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ لہذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہرگز ایسا اقدام مت کیجیے گا۔ یہ پوچھا کہ حال ہی میں نے شیعہ مصنف کی ایک کتاب الارشاد پڑھ رہا تھا، جس میں لکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ قبل حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق نے جنگ پر جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں یہ فکر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کون کرے گا۔ خرم شاہ نواز صاحب، یہ سفید جھوٹ ہے، آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ خود حضور علیہ السلام نے اپنے وصال کے موقع پر، جو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ قوم کی امامت کریں، اور حضرت ابو بکر صدیق نے قوم کی امامت کی۔ اور بخاری شریف میں تو ایک پیاری حدیث یہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق امامت فرما رہے، حضور نے اپنے کھڑکی سے پردہ ہٹایا، صحابہ کرام نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تو بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ جب حضور کا چہرہ دیکھا تو ایسا لگا جیسے مصحف کا برق ہے، جیسے قرآن مجید کا گویا صفحہ۔ پھر صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے تو حضور نے اشارہ فرمایا کہ نہیں، تم گویا امامت کرو اور لوگ تمہارے پیچھے نماز پڑھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ڈھک دیا۔ اور بخاری میں کہ پھر اسی دن حضور کا وصال ہو گیا۔ مجھے بتائیے، حضور کے وصال کے آخری وقت تک حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو حضور ان سے کیوں راضی تھے کہ آخری وقت تک ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اور کھڑکی سے اشارہ کر کے بھی فرمایا کہ ابو بکر جو ہیں وہ مصلی سے نہ ہٹیں بلکہ وہ امامت ہی کرتے رہیں۔ ایک لشکر جو حضور نے اپنے وصال سے قبل روانہ فرمایا، اور صحیح ستہ میں حدیثیں موجود ہیں کہ وہ حضرت اسامہ ابن زید تھے، جن کے لشکر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ فرما دیا تھا۔ لہذا اس کتاب الارشاد کا یہ ارشاد سفید جھوٹ ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے کسی جنگ میں جانے سے منع کر دیا، کہ ان کو ان کی فکر تھی کہ ایسا نہ ہم خلافت سے رہ جائیں، یہ ایسا ہرگز نہیں۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ اس کتاب میں غدیر خم سے متعلق کچھ درج ہے۔ میرے ذہن میں ایک انتشار ہے، براہ کرم اس پر روشنی ڈالی۔ شیعہ حضرات اصل میں عید غدیر، اور غدیر اس دن کو کہتے ہیں کہ جس دن نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس سے شیعہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ گویا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خلافت کی طرف اشارہ فرما دیا، گویا کہ میرے بعد میں حضرت علی خلیفہ بنیں گے۔ میری سمجھ میں یہی نہیں آتا کہ لفظ مولا کے معنی خلیفہ کیسے ہو گیا، لفظ مولا کے معنی جو ہے وہ حضور کا جانشین کیسے ہو گیا۔ اب میں آپ کو ایک صریح حدیث بیان کرتا ہوں، مشکات شریف میں باب الکرامات میں یہ حدیث موجود ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کے جنگل میں اپنے لشکر سے بچھڑ گئے۔ بچھڑنے کے بعد وہ اپنے لشکر کو تلاش کرنے لگے کہ سامنے سے ایک شیر آ گیا۔ جب شیر سامنے آیا اور حضرت سفینہ پر جب لپکا تو حضرت سفینہ یوں مخاطب ہوئے، جو مشکات شریف کے عربی متن میں موجود ہے۔ حضرت سفینہ جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے شیر کو مخاطب کر کے کہا، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنگل کے شیر، میں حضور علیہ السلام کا مولا ہوں۔ مجھے بتائیے کیا اس کا کہنا یہ ہے کہ میں حضور کا خلیفہ ہوں؟ لہذا یہ بات کہنا بالکل درست نہیں۔ تو غدیر کا مطلب ان کے نزدیک وہ عید غدیر ہے کہ جس دن حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کو وہ غدیر خم یا یوم غدیر یا عید غدیر کہہ کر کے مناتے ہیں۔ اور یہ باتیں تو جب ہوں جبکہ حضرت صدیق اکبر کے خلافت پر کوئی دلیل نہ، مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر کے کیا دلیل ہوگی کہ صحیح ستہ میں کئی روایتیں، تاریخ تو بھری ہوئی کہ حضور کے وصال کے بعد تمام لوگوں نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، بلکہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب حضرت علی اور پوری امت نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اب کسی قسم کا انتشار آپ کے ذہن میں پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ انتشار کا سبب یہ ہے کہ ہمارے علماء تو پہلے لکھتے چلے آئے
کہ بے دین اور بد مذہبوں کی کتابیں اہل سنت کو نہیں پڑھنا چاہیے، آپ کو صرف اپنے مذہب کی کتابیں پڑھنا چاہیے تاکہ اس قسم کا انتشار نہ پیدا ہو، نہ اپنے مذہب میں کسی قسم کے شکوک اور شبہات جنم لیں۔ آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو مطمئن کر دیا ہوگا۔ فرمان ناظمہ صاحبہ کینیڈا، السلام علیکم۔ آپ نے ایک بڑا اہم سوال کیا، آپ نے یہ پوچھا کہ میری پریشانی یہ ہے کہ میرے بیٹے نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی ہے کہ جو بحری فرقے سے تعلق رکھتی، ہم نے اس شادی میں شرکت نہیں کی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں بیٹے اور بہو کو قبول کر لوں یا نہیں؟ مجھے یہ معاملہ کس طرح حل کرنا چاہیے؟ برائے کرم میری رہنمائی فرمائی۔ ایک ماں کی حیثیت سے میں بہت فکر مند۔ محترمہ ناظمہ صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ بحری فرقہ خالصتاً شیعہ فرقہ ہے، بلکہ بعض معاملات میں شیعہ فرقوں سے بھی غالی، اور اگر مان لیا جائے کہ وہ شیعہ ہیں اور ان کے عقائد اسی طریقے سے جیسا کہ ہمارے علم میں ہے، تو اس شیعہ لڑکی سے کسی اہل سنت لڑکے کا نکاح ہی ہونا درست نہیں تھا، اور یہ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ لہذا آپ یہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے آپ کی بہو اہل سنت اور مذہب اہل سنت کو قبول کر لے، یعنی ہمارا مذہب قبول کر لے اور وہ مسلمان ہو جائے، اہل سنت ہو جائے، تو اب ایسی صورت میں آپ کو بطور بہو اس کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ یوں ہے کہ اگر وہ اپنے مذہبی معاملات کو چھوڑ کر سچے دل سے توبہ کر لے، تو سچے دل سے توبہ کر کے مذہب اسلام اور مسلک اہل سنت جماعت اگر قبول کرنے کے بعد کسی قاضی کو بلا کر کے تجدید نکاح کر لی جائے، نکاح دوبارہ پڑھا لیا جائے اور وہ بطور بیوی اس کے گھر میں رہے، اور اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور وہ بحری فرقے کے عقائد ہی سے متعلق رہی، تو یہ نکاح جائز نہیں ہوگا بلکہ ان کے تعلقات ناجائز ہوں گے، اور پھر آپ کا ان سے قطع تعلق کرنا بجا ہوگا۔ کالے کپڑے کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ پہننا صحیح ہے؟ دیکھیے، کالے کپڑے کا استعمال تو اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں، محرم میں استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ ہمارے متاخرین فقہا میں صدر الشریعہ حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے 16ویں حصے میں یہ لکھا کہ جو مختلف مکاتب فکر ہیں کہ یہ محرم میں جب امام حسین شہید ہوئے تو کوئی خوشی مناتا، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ اس میں شیعہ حضرات جو ہیں وہ کالے پہنتے ہیں، اور جو خارجی وغیرہ جو ان میں ایک فرقہ ایسا ہے جو سرخ پہنتا، ایک ایسا جو ہرا پہنتا۔ اب چونکہ یہ ہمارے مذہب کے لوگ نہیں ہیں اور محرم جب شروع ہو تو یہ پہنتے ہیں، ایک طبقہ کالا پہنتا، ایک سرخ پہنتا، ایک جو ہے وہ ہرا پہنتا، اور بعض لوگ جو ہیں جو خارجی ہیں جو حضرت حسنین کریمین یا حضرت علی کے خلاف ہیں وہ ہرے پہنتے ہیں، ایک طرح سے معاذ اللہ خوشی مناتے ہیں امام حسین کے شہادت کی۔ یہ تینوں رنگوں کو محرم تک نہ پہنا جائے اور اس کے بعد پہننے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ کہ ایک لڑکی کا نکاح سنی حنفی مذہب پر ہوا، شادی کے کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ لڑکا شیعہ ہے، کیا یہ نکاح باقی رہا؟ ہرگز نہیں۔ محترم منصور صاحب، یہ ہرگز یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا۔ لڑکی والوں پر یہ فرض ہے کہ فوراً علیحدگی اختیار کر لیں، اس لیے کہ آج کل کے جو شیعہ ہیں ان کا بنیادی عقیدہ آپ سنتے ہیں کہ ان کے امام باڑے، ان کی مسجدوں سے آج بھی اذان کی آواز آتی، اشہد ان علی الولی اللہ خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل، یعنی صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی رضوان اللہ علی مجمعین، ان کو وہ خلیفہ نہیں مانتے اور بلا فصل حضرت علی کو خلیفہ مانتے۔ ہماری یہاں اہل سنت و جماعت میں دین سے خارج ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ کوئی حضرت صدیق اکبر و عمر فاروق کی خلافت کا انکار کر دے، ان کی خلافت پر پوری امت کا، پورے صحابہ کا اجماع ہے، اور ظاہر اس اجماع سے انحراف کفر ہے، اور شیعہ حضرات صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو سرے سے خلیفہ تو دور کی بات ہے مسلمان ہی نہیں مانتی۔ اس لیے آپ پر یہ فرض ہے کہ فوراً لڑکی کو الگ کر لیا جائے۔ حدیث شریف میں فرما دیا گیا ولا تناکحوہم، بے دین بد مذہبوں سے ہرگز نکاح مت کر۔ روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے کھانا کیا سنت ہے؟ ایسا کرنا چاہیے؟ اصل میں ایسا حدیثوں سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن کہتے نا کہ وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے، چونکہ شیعہ حضرات 4 یار کو نہیں مانتے،
تو میرا گمان یہ کہ شاید اس وقت یہ نکلا مسئلہ کہ کوئی شیعہ آپ کے دسترخوان پہ بیٹھا ہو تو 4 ٹکڑے روٹی کے کرو تاکہ جل بھن جائے کہ لوگ ہم تو 4 سے وہاں جان چھوڑا، یہاں بھی 4 آ گا. تو شاید اس وجہ سے یہ ہوتا ہے. سنت یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے روٹی کو نہ توڑا جائے، نہ کھایا جائے، بلکہ دوسرے ہاتھ میں روٹی رکھ کے اس سے نوالا توڑ کر کے کھایا جائے. 4 ٹکڑے کرنے پر ہم نے کوئی حدیث نہیں پڑھی. یہ ضرور ہے کہ ایک ہاتھ میں روٹی ہو اور دوسرے سے توڑ کر کھایا. جیسے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ایک بڑی ہوتی چیز لیکن آدمی اس کو ایک ہی ہاتھ میں لے کر کے کھاتا ہے، یہ سنت کے خلاف. دوسرے ہاتھ میں پکڑیں اور اس سے توڑ کر کے کھائیں. البتہ ایک حدیث یہ ہے کہ جیسے گوشت کی بوٹی ہے، ذرا بوٹی بڑی ہے، اس کو ہاتھ میں لے کر دان سے ایسے کھینچ کر کے کھایا جائے تو حدیث شریف ہے کہ یہ زود ہضم ہے، ایسا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے. یہ تو سنت سے ثابت ہے. اچھا جی، شیعہ حضرات سے دوستی اور رشتہ داری کیسی ہے؟ اوہو، یہ تو ہلاکت ہے مولانا. ہم تو یہاں، آپ تو چونکہ پہلی دفعہ شاید آئے ہیں غالباً، تو اس میں تو علامہ امام عقیلی جو حدیث فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، یہ چند حدیثوں کے اقتباسات ہیں. کوئی ایک آدھ جملہ ابن ماجہ شریف میں ہے، کہیں ابو داؤد میں ہے، اور سب کو مجموعی طور پر انہوں نے یوں بیان کیا. اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے امام عقیلی سے فتاوی رضویہ میں نقل کیا کہ بد مذہب بے دین لوگوں کے لیے فرما ولا تشاربہم، ان کے ساتھ پانی مت پیو، ولا تواکلہم، ان کے ساتھ کھاؤ مت، ولا تناکحہم، ان کے ساتھ نکاح مت کرو، ولا تصلوا معہم، ان کے ساتھ نماز مت پڑھو، ولا تصلوا علیہم، وہ مریں تو ان پہ نماز مت پڑھو، فإیاکم وإیاہم، نہ تم ان کے پاس جاؤ نہ وہ تمہارے پاس آئیں، ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر. علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے موت کے عنوان پر ایک کتاب لکھی، اور بڑی مارکات العرا کتاب ہے کہ موت کسے کہتے اور وہ کیسے آتی، اور جب موت آدمی پہ طاری ہو تو اس کو کتنی اذیت ہوتی اور کتنی پریشانی ہوتی. اس پر ہم نے، ہمارے انٹرنیٹ ہے اہل سنت.net، اس پہ 3 تقریریں ہیں موت سے متعلق، وہ آپ کبھی فرصت میں سن لیجئے گا. امام سیوطی نے لکھا بڑی صنعت کے ساتھ کہ ایک شخص جان کنی کے عالم میں، جب بھی ہمیں بتایا گیا اپنے مسلمان بھائی کو ایسی حالت میں دیکھیں کہ جب جان کنی، روح نکلنے کا موقع، ایک منزل ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اب مجھے مرنا ہے، مگر اس وقت تک زبان اور آواز اس کا ساتھ دیتی. پھر کیا ہوتا ہے کہ بتدریج اس کی آواز بند ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتی. جب تک وہ گفتگو کر سکے، تو جب وہ بیان کرے تو آدمی جو عقل مند بیٹھے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا آخری وقت. تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ اس سے یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھ، یہ مت کہو، بلکہ اس کے سرہانے بیٹھ کر کلمے کا ورد کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت شیطان اس کے ایمان کو چھیننے کے لیے آ جاتا اور پریشان کرتا. تو اس الجھن میں اگر اس نے کہا کہ نہیں پڑھتا کلمہ اور پھر خاتمہ ہو جائے، کتنی بری بات. تو اس لیے فرمایا کہ تم صرف ورد کرو کہ جب بھی اس پر افاقہ ہو تو افاقہ ہونے پر پھر کلمہ یاد آئے اور پھر کلمہ طیبہ پڑھے اور اس کے بعد اس کی سانس جو ہے وہ چلی جائے. یہ ہمیں بتایا گیا. ٹھیک. تو کچھ لوگ بہت بڑے عالم تھے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ان کے پاس، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ. بار بار اس کو کہا انہوں نے کہ میں تیرا حکم کیوں مانوں، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ. لوگوں کو بڑی بدگمانی ہوئی. جب تھوڑا افاق ہوا تو انہوں نے کہا شیطان آ گیا تھا کم وقت. یہ میں اس سے کہہ رہا تھا کہ میں تیری بات کیوں مانوں، کہہ رہا تھا یہ کر لے وہ کر لے وہ کر لے. تو میں تو اس کو کہہ رہا تھا آدمی تو بدگمان ہوگا کہ تو اتنے بڑے عالم یہ کہتے ہیں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا کوئی بندہ. ایسی مشکلات ہوتی ہیں وصال کے وقت کہ وہ ایمان چھیننے کے در پہ ہوتا ہے شیطان. اور یہ میں عرض کروں صرف اللہ کی مہربانی ہوتی ہے جو آدمی کا خاتمہ بالخیر. اس لیے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین،
شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے کہ جان کنی کے وقت بھی آن کر ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. امام سیوطی لکھتے ہیں کہ ایک صاحب کا انتقال ہو رہا تھا, اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے تھے اور وہ کلمہ شریف کا ورد کر رہے تھے, یعنی اسے کلمہ یاد دلا رہے تھے. اس نے دیکھا کہ لوگ اتنا زور لگا رہے میرا کلمہ پڑھنے پر, تو اس کو رہن آ گیا. اس نے کہہ دیا کہ لوگوں مجھے کلمہ یاد ہے مگر میری زبان پہ نہیں آ رہا. تو لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی, جب بات کرنے کی پوزیشن میں ہے اور کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کہا میری زبان پر کلمہ اس لیے نہیں آ رہا کہ میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو گالیاں دیتے, میں ایسوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا. اب جو صحابہ کو تبرہ اور گالیاں دے اس کی صحبت میں بیٹھنے والا مرتبت کلمے سے محروم ہو جائے, تو حضور علیہ السلام پر تبرہ کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ایسے لوگوں سے بچا جائے. جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں نا, یہ بری صحبت ہی سے گمراہ ہوئے کہ لوگ لے گئے. ذرا ہمارے یہاں ایک بولی ہے, اللہ محفوظ رکھے, ارے مولانا چھوڑیے یار کی یاری سے کام, یار کی کرنی سے کیا کام, ارے یاری کی یاری میں سب کام ہو جاتا ہے. اس لیے فرما کونو ما صادق یا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وہ کونو ما صادقین, اچھوں کے ساتھ رہو, اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے ہمیشہ اچھوں کے ساتھ رہنا چاہیے. اور شیخ سعدی کا یہ مقولہ کتنا عام ہے جو آپ نے ہمارے باپ دادا اور بڑے لوگوں سنا ہوگا, صحبت سالے ترا سالے کنت, صحبت تالے ترا تالے کنت. اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اچھے کہلاؤ اور بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے کہلاؤ گے. اس لیے اللہ تعالی ہمیں بری صحبتوں سے محفوظ رکھے. آپ نے پوچھا کیا کوئی سنی لڑکی کسی شیعہ لڑکے سے شادی کر سکتی ہے جبکہ شادی کے بعد دونوں اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے رہیں؟ محترمہ روزینہ صاحبہ, ہرگز یہ شادی جائز نہیں ہے, اس لیے کہ شیعہ اور سنی لڑکے کا نکاح نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ شیعہ حضرات کے نظریات ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر کسی بھی سنی لڑکی سے شیعہ کا نکاح ہرگز جائز نہیں. اگر آپ کو مزید تفصیل چاہیے تو آپ دوبارہ سوال کیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگر ضرورت ہوئی تو آپ کو تفصیل بھی بیان کر دیں گے. سر دستریف ہم اتنا کہتے ہیں کہ یہ نکاح ناجائز اور حرام ہے. آپ نے یہ پوچھا کہ شیعہ جو عید غدیر مناتے ہیں وہ کیا ہے؟ اصل میں ہماری نالج میں شیعہ حضرات اس دن کو یوم غدیر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. شیعہ حضرات کے تئیں یہ گویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کی طرف اشارہ ہے. حالانکہ مولا کے معنی ہرگز خلیفہ نہیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, دیکھیے حدیثی سے میں استدلال کرتا ہوں. مشکاہ شریف میں کتاب الکرامات میں حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے حدیث موجود. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ افریقہ کے جنگل میں اپنے ایک وفد کے ساتھ میں کہیں کھو گئے اور کھونے کے بعد وہ جنگل میں اپنے ساتھیوں کو تلاش کر رہے تھے. ساتھیوں کو تلاش کرتے کرتے ساتھی تو نہ ملے, لیکن جنگل کا شیر حضرت سفینہ کے سامنے آ گیا. اور مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے, حضرت سفینہ جو صحابی رسول تھے, شیر کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ بھاگے نہیں, دوڑے نہیں, بلکہ شیر کے سامنے شیر کی طریقے سے کھڑے ہو گئے. اور شیر لپک کر جب ان کے کھانے کی طرف دوڑا تو حضرت سفینہ نے یہ جملے ارشاد فرمائے جو مشکاہ شریف کے حدیث کے متن میں موجود. حضرت سفینہ نے کہا, یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے شیر تو مجھے نہیں جانتا کہ میں تو مولا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب مجھے بتائیے مولا کا ترجمہ آپ کیا کریں, کیا خلیفہ کریں گے؟ کہ شیر کو حضرت سفینہ نے مخاطب کر کے کہا, یا ابا الحارث میں نبی کریم علیہ السلام کا خلیفہ ہوں. بلکہ یہاں اس کا معنی یہ کیا جائے گا جو شرع آپ کی سمجھ میں اٹھا کر دیکھیں کہ اس کا ترجمہ یہ کیا گیا, یا ابا الحارث یہ شیر کی کنیت بتائی جاتی, یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی میں نبی کریم علیہ السلام کا غلام ہوں. تو مجھے بتائیے کیا مولا کے معنی خلیفے کے آتے؟ ہرگز نہیں. لہذا وہ اسے عید کا دن مناتے. خصوصیت کے ساتھ ایک اور بھی قابل توجہ بات وہ یہ ہے کہ یہ شیعہ حضرات, آپ حیران ہوں گے سن کے, یہ عید غدیر اس دن مناتے ہیں جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. گویا وہ یوں ایک تیر سے دو شکار کرتے. اپنے طور پر کہتے ہیں عید غدیر کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہوا اور پس پردہ وہ حضرت عثمان کی شہادت کی
خوشی مناتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں رہے احادیث مقدسہ بڑی مستند اس معاملے میں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اشارے دیے کہ میں اگر نہ رہا تو تم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملنا. جیسے بخاری شریف میں صاف حدیث موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی علالت کی وجہ سے چند نمازیں آپ نے نہیں پڑھائیں, اور بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ قوم کی امامت کرے. تو مجھے بتائیے جب حضور نے اپنی زندگی میں نماز جیسے دین کے اہم رکن حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے خلیفہ نامزد کر دیا تو کیا دنیاوی امور میں وہ حضور کے خلیفہ نہ ہوں گے کہ حضور کی موجودگی میں انہوں نے چند نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائیں. شیعہ حضرات اس پر بڑے چراغپا ہوتے ہیں, لیکن ہم آپ کو شیعہ حضرات کی کتاب کا بھی ایک حوالہ دیتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بخاری اور مسلم شیعہ حضرات کے یہاں حیات القلوب علامہ مجلسی کی بہت مشہور کتاب, ملا مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب میں لکھا کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ علی یہ بتائیے کیا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد آپ کو خلافت کی یا خلیفہ ہونے کی کوئی وصیت فرمائی؟ حضرت علی نے فرمایا ہرگز نہیں. نبی کریم علیہ السلام اگر یہ وصیت فرماتے کہ آپ کے بعد میں خلیفہ ہوں گا تو میں اپنا حق جو ہے وہ پوری کاوش کے ساتھ میں حاصل کرتا, اور حضور علیہ السلام نے ایسا ہرگز نہ کیا. خود حضرت علی فرماتے اس لیے نہیں کیا کہ کہیں خلافت ایک ہی خاندان میں ہو کر نہ رہ جائے. کتنا معقول منقولہ ہے جو شیعہ حضرات کی معتبر کتاب حیات القلوب میں موجود ہے. تو آپ نے دیکھا عید غدیر کے پس پردہ شیعہ حضرات کے کتنے خطرناک عزائم. اللہ تبارک و تعالی ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ. آج ایک پروگرام آ رہا تھا ٹی وی پہ, اس میں پتھروں کے علاج کرنے والے جو نا ایک صاحب آئے ہوئے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ علاج کرنے والے پتھروں سے جو نا وہ علاج کرتے ہیں. پتھروں سے؟ جی. اچھا. تو وہ کہنے لگے کہ سورہ سر میں پتھر مار کے کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں پتھروں؟ پتھر دیتے ہیں کہ جو نا پتھر آپ جو نا لاکٹ کے طور پہ پہن لیں یا انگوٹھی کے طور پہ پہن لیں. تو سورہ رحمان کی ایک آیت کوٹ کر رہے تھے کہ سورہ رحمان میں ہے کہ اگر فیروزے کا پتھر جو ہے وہ آسمان کی طرف رخ کر کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. ایسی تو کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں. اس طرح سے آپ تو خود کوئی ترجمے والا قرآن یہاں بیٹھ کر کے پڑھ لیجیے. سورہ رحمان میں کوئی ایسی آیت نہیں کہ فیروزے کا پتھر جو اوپر چلا جائے ہو جائے. پہلی بات یہ سنیں کہ پتھروں میں کوئی تاثیر نہیں. جیسا میں نے پہلے ہی مذاکرے میں عرض کیا تھا, فیروزہ ہو یا یہ ہو وہ ہو, ان پتھروں میں کوئی تاثیر نہیں ہے. اور یہ اتفاق دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کہ ایران میں سب سے بہترین قسم کا فیروزہ پیدا ہوتا ہے. لوگوں کی خباثت دیکھیں اور عداوت دیکھیے کیا ہے. شیعہ حضرات فیروزہ بہت پہنتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام ابو لولو فیروز تھا. چونکہ ان کے قاتل کا نام ابو لولو ہنیت تھی, فیروز نام تھا, اس لیے کمبخت فیروزہ پہنتے ہیں تاکہ ان کو ان کے مذہب کے مطابق ان کی نشانی ہو اور ان کو ثواب ملے. بعض میں نے لوگ شیعوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے دیکھا, جی وہ پکا شیعہ ہے. اچھا میں نے کہا اس کے کہنے لگے جی سارے عقائد بھی شیعہ ہیں اور فیروزہ پہنتا. اب بتائیے تو چلیے ہم میں کوئی سنی فیروزہ پہنے تو اس کا تو کوئی 1000واں حصے میں بھی کہیں یہ نہیں ہوگا کہ معاذ اللہ وہ اس لیے فیروزہ پہن رہا ہے کہ فیروز جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام ہے. تو پتھروں میں کوئی تاثیر نہیں. ٹھیک ہے. ہاں البتہ عقیق پہننا حضور علیہ السلام سے ثابت. تو پھر ہم نے یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا کہ پتھروں میں تاثیر نہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ انگوٹھی پہننے سے نہ پہننا بہتر ہے کہ وضو کرتے میں اگر خلال کرنا بھول گیا یا غسل میں خلال کرنا بھول گیا, اندر پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا, اور اگر غسل میں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا. اس لیے اس میں کوئی وہ نہیں. کسی نے کہا تو وہ لائے کہیں سے حدیث اور فقہ کی کوئی عبارت لائے کہ بھئی کسی ہمارے فقیہ نے لکھا کہ بھئی یہ پتھروں میں یہ تاثیر ہے, تو پتھروں میں کوئی تاثیر نہیں. کون سا فرقہ ہے جو ام المومنین کے خلاف بات کرتا ہے اور کیوں, کس بات پر اور سب پر بات کرتا ہے, یا ان میں ایک یا دو کے خلاف کرتا ہے؟ یہ سوال تو 2 سطروں میں لکھا ہوا ہے, لیکن اس کے لیے ایک پوری کتاب لکھنے کی ضرورت ہے. سوال جو ہے وہ ذرا حساب سے کرنا چاہیے. میں بھی اجمالی شکل میں اس کا جواب دوں گا کہ شیعہ کا فرقہ جو ہے, فرقہ شیعہ, وہ امہات المومنین کے اوپر اعتراض کرتا ہے. اور امہات المومنین میں سے خاص طور پر جو 2 ہیں, ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں,
اور دوسری حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، تو چونکہ وہ شیعہ جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے دشمنی رکھتے ہیں، حضرت فاروق اعظم سے دشمنی رکھتے ہیں، لہذا ان کی بیٹیوں سے بھی دشمنی رکھتے ہیں، اور ان کی بیٹیاں ہونے کے ناطے وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں کرتے ہیں، اور حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہ گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں۔ یہ شرک شیعہ فرقہ جو ہے یہ اس کا مذہب ہے اور اس کا طریقہ کار ہے۔ لیکن آج کل اہل سنت کہلانے والوں میں ایک چھپا ہوا تفضیلی رافضی کا گروہ، تفضیلی رافضی علماء متکلمین نے لکھا ہے کہ رافضی یعنی شیعہ جو ہے ان میں سے ایک گروہ ہے جس کا نام ہے تفضیلیہ۔ تفضیلیہ وہ گروہ ہے جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان سے افضل مانتا ہے۔ وہ گروہ جو ہے وہ تفضیلیہ شیعہ کا گروہ ہے۔ تو آج کل سنی کہلانے والوں میں سے بھی کئی حضرات جو ہیں یہاں پر پاکستان کے اندر بھی اور خاص طور پر انگلینڈ میں تو ایک بڑا سرگرم گروہ ہے جو کہ وہ تفضیلیہ عقیدہ رکھتا ہے، یعنی یہ کہ حضرت علی مرتضیٰ کو حضرت ابوبکر صدیق سے افضل قرار دیتا ہے اور امہات المومنین کی شان بھی گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امہات المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں، اور ان کے اہل بیت ہونے کا بھی انکار کرتا ہے، حالانکہ قرآن کریم کی نص سے امہات المومنین کا ازواج مطہرات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہونا جو ہے وہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو اس کے باوجود یہ فرقہ جو ہے یہ اس بات پر بضد ہے کہ ہمیں سنی ہی کہا جائے، ہمیں شیعہ نہ کہو۔ تو عقیدہ شیعوں والا اور نام جو ہے وہ سنیوں والا رکھانا اور اس کے اوپر بضد ہونا، یہ ایک فرقہ آج کل نیا پیدا ہوا ہے۔ تو اس فرقے کا بھی حضرات امہات المومنین کے خلاف کافی کچھ ہے۔